بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوب اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ آج ہمارا تیسرا سیشن ہے اس کتابچے کا، اور آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے پہلے کس کو بدلیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 8 سے۔ پہلے کس کو بدلیں۔ ہر بے بس انسان اپنی بے بسی کا اظہار گلہ کر کے کرتا ہے، اور گلہ وہ تیر ہے جو کمان سے تو نکل جاتا ہے لیکن کبھی نشانے پر نہیں بیٹھتا۔ ہر گلہ کرنے والا انسان غیر ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ عمل نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، صرف گلہ کرتا ہے، اس لیے کچھ نہیں بدلتا۔ وہ جو کچھ کر گزرنے کی اہلیت رکھتا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ آپ حالات زمانہ نہیں بدل سکتے، آپ موسموں کے تغیر کو نہیں بدل سکتے، آپ اپنے رنگ روپ قد کاٹ کو نہیں بدل سکتے۔ ہاں، اگر آپ بدل سکتے ہیں تو خود کو بدل سکتے ہیں۔ خود کو بدلنے کی ذمہ داری قبول کریں۔ سقراط کی ایک کوٹیشن ہے، اگر آپ کو درخت کا پھل بدلنا ہے تو آپ کو درخت کا بیج بدلنا ہوگا۔ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں کہ کوئی گندم بوئے اور امید چاولوں کی رکھے۔ اپنے بچوں میں انقلابی تبدیلی لانے کے لیے پہلے اپنے اندر انقلاب لے کر آئیں۔ یاد رکھیں، یہ آپ کے بچے ہیں، یہ فصلیں آپ کی زمین پر اگی ہیں۔ زمین کی زرخیزی ہی فصلوں کو شاداب کر سکتی ہے۔ جب ہم بچوں کی تربیت پر والدین کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو والدین کے لیے سب سے حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں خوشگوار اور مثبت تبدیلی لانے کے لیے والدین کو بہت زیادہ مثبت ذہنی رویہ اپنانا ہوتا ہے۔ انہیں خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ انہیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ کتابیں جو ہمارے گھر میں بھاگتی پھر رہی ہیں، شرارتیں کر رہی ہیں، یہ ہم نے لکھی ہیں۔ بچے کی قسمت، تقدیر اور مستقبل کا انحصار ان واقعات پر نہیں جو اس کے ساتھ پیش آئے، بلکہ اس رد عمل پر ہے جو اس نے کسی واقعے پر ظاہر کیا، اور یہ رد عمل اس نے عموماً والدین سے ہی سیکھا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ عمومی نفسیات ہے کہ اگر بچے کو گالی دی جائے تو وہ غصے میں آئے گا یا جوابی طور پر گالی دے گا، لیکن اگر بچپن میں یہ واقعہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ ہوتے دیکھا ہو اور گالی کے جواب اس کے والدین دوسرے کو معاف کر دیں کہ یہ حقیقت کے خلاف بات ہے، بھلا میں کیسے جانور کا بچہ ہو سکتا ہوں، میں تو انسان کا بچہ ہوں، تو یقیناً بچہ بھی اسے واقعے کے رد عمل میں غصہ کرنے کی بجائے معاف کر دے گا۔ اس مثال سے فارمولہ یہ بن جاتا ہے کہ زندگی میں ہونے والے واقعات جمع ان واقعات پر رد عمل برابر ہے نتائج جو ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کی زندگی میں ہونے والے واقعات کو تبدیل کرنے کی بجائے ان واقعات کے رد عمل کو تبدیل کرنے کا درس دیں، نتائج خود بخود بدل جائیں گے۔ تمام الزام تراشیاں بیکار ہیں۔ جتنا مرضی آپ دوسروں کو برا کہہ دیں، کتنے ہی برے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے، کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ نہیں بدلیں گے۔ وائن ڈبلیو ڈائر، یہ اس کی کوٹیشن ہے۔ کیا آپ کے علم میں ہے کہ دنیا کے تمام غیر معمولی لوگوں میں ایک خوبی پائی جاتی ہے؟ وہ خوبی کوئی شخص ماں کے پیٹ سے نہیں لے کر آتا، بلکہ وہ خوبی ہر بچے میں پیدا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ خوبی ہے۔ آج کا ہمارا سیشن کمپلیٹ ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے سیشن تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔